الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، رمضان کا مبارک مہینہ بہت قریب آ چکا ہے۔ رب کریم اپنے لطف و احسان سے ہمیں اس بابرکت مہینے تک پہنچا دے اور خیر و عافیت کے ساتھ اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرتے ہوئے کثرت عبادت و تلاوت کی، صیام و قیام کی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ تاریخ کے مطالعے سے یہ بات بالکل ظاہر ہو جاتی ہے کہ رمضان المبارک میں اور آسمانی کتابوں میں گہرا رشتہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنی آسمانی کتابیں نازل فرمائی تو ان کے لیے رمضان ہی کے مہینے کا انتخاب فرمایا ہے۔ حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے وہ اسی مہینے کی پہلی یا تیسری تاریخ کو دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات اسی مہینے کی چھٹی تاریخ کو عطا کی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور اسی مہینے کی 12 یا 18 تاریخ کو دی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل اسی مہینے کی 12 یا 13 تاریخ کو دی گئی، اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن کریم اسی تاریخ سے نازل ہونا شروع ہوا۔ پورا قرآن لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان پر اسی مہینے کی 25ویں رات میں نازل ہوا، اور وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر تھوڑا تھوڑا جو نازل ہوا، جس کی پہلی آیتیں سورہ اقرا کی 5 آیتیں تھیں۔ محدثین کی ایک جماعت کی رائے یہی ہے کہ ان ابتدائی آیتوں کے نزول کی شروعات بھی رمضان ہی کے مہینے سے ہوئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک میں اور آسمانی کتابوں میں گہرا رشتہ ہے۔ قرآن کریم کی 3 آیتوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ شروع میں جو آیت ہم نے پڑھی یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، اور سورۃ القدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور سورہ دخان کی آیت ہے بالکل شروع کی
انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کہ ہم نے اس کو برکت والی رات میں اتارا۔ اب 3 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت سے پتہ چلا کہ قرآن کریم رمضان میں اترا، دوسری آیت سے پتہ چلا کہ قرآن کریم شب قدر میں اترا، اور تیسری آیت سے پتہ چلا کہ قرآن کریم برکت والی رات میں اترا۔ تو ان تینوں میں بظاہر ٹکراؤ معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو قرآن کریم نازل ہوا، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا رمضان کی 25ویں رات میں، تو رمضان کا مہینہ تھا، پہلی آیت درست، وہی آیت وہی رات شب قدر کی، دوسری آیت بھی اپنی جگہ درست، اور شب قدر سے بڑھ کر برکت والی رات کون سی ہو سکتی ہے، تیسری آیت بھی اپنی جگہ بالکل درست۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک بات بیان کی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مہینے کو آسمانی کتابوں کے ساتھ خاص کیا ہے، تو تقاضا یہ تھا کہ یہ مہینہ روزوں کے ساتھ بھی خاص کیا جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا گیا، تو تورات دینے سے پہلے ان سے 40 روزے رکھوائے گئے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ انجیل کے نزول کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی روزے رکھے ہیں۔ معلوم ہوا کہ آسمانی کتابوں کا روزوں کے ساتھ گہرا رشتہ ہے۔ اب 2 آیتیں سنیں۔ ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو روزے کا مقصد بیان کر دیا کہ تم میں تقوی آ جائے۔ قرآن کریم ایک آسمانی کتاب ہے، اس کا مقصد کیا، اس سے فائدہ اٹھانے والے کون؟ سورۃ البقرہ پڑھیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں، جو متقین کے لیے ہدایت۔ تو جس طرح روزے کا مقصد تقوی، تلاوت کلام سے بھی بندے میں تقوی پیدا ہوتا ہے، پتہ چلا دونوں میں کتنا گہرا رشتہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں جہاں ہم نے اپنے آپ کو روزے کی عبادت کے ساتھ وابستہ کیا، تلاوت کلام سے بھی اپنے آپ کو جوڑے، وابستہ کرے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے پہلے باب میں بالکل ابتدا میں ایک روایت نقل کی ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رمضان المبارک کی ہر رات میں جبرائیل امین آ کر غور فرمایا کرتے تھے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، کہ جبرائیل امین کی آمد ہوتی نبی علیہ السلام کے یہاں رمضان کی ہر رات میں، اور وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ اب یہاں چند باتیں سمجھنی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جبرائیل امین رمضان المبارک میں روزانہ کیوں آتے تھے؟ ایک ہی بار آ جاتے پورا دور کر لیتے؟
ہر رات آنے کی کیا وجہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل سے ملاقات کرے اور جبرائیل امین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے خوشی ہوتی تھی، اس لیے وہ روزانہ آیا کرتے تھے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ دور کا طریقہ بھی یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا سنایا جائے تاکہ تعلیم مقصود ہو۔ یہ ایک سوال ہوا۔ دوسری بات یہاں یہ ہے کہ جبرائیل امین دور کے لیے رات میں کیوں آتے تھے، دن میں کیوں نہیں آتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کاموں میں مثلا امت کی تعلیم اور اصلاح کے کاموں میں مصروف رہتے، اس لیے دن میں آپ کے پاس فرصت کا کوئی وقت نہیں تھا، رات میں آپ کو فرصت ہوا کرتی تھی، اس لیے جبرائیل امین دور کے لیے رات میں آیا کرتے تھے۔ تیسری بات یہاں یہ ہے کہ کتنا دور کیا کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں ایک بات تو یہ بیان کی ہے کہ دور جتنی آیتیں نازل ہوئی اتنی آیتوں کا ہوا کرتا تھا، اور دوسرا قول یہ بیان کیا ہے کہ دور تو پورے قرآن کا ہوتا، کیونکہ قرآن 23 سال کے زمانے میں نازل ہوا، تو دور ہوتا پورے قرآن کا۔ جبرائیل بھی پورا قرآن سناتے، نبی علیہ السلام بھی پورا قرآن سناتے، اور نبی علیہ السلام کے سنانے کے بعد جو آیتیں اب تک نہیں اتری وہ آپ کے دماغ سے مٹا دی جاتی، پھر دوبارہ جب اس کے نازل ہونے کا وقت آتا تو اس کو اتاری جاتی۔ تو دور ہوتا یا تو جو آیتیں نازل ہوئی ان کا یا پورے قرآن کا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ دور کیوں ہوا کرتا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جبرائیل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین سے قرآن کریم تجوید کے ساتھ اصول کے ساتھ پڑھنا سیکھ لے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دور اس لیے ہوتا تھا تاکہ آیتوں کی اور سورتوں کی ترتیب معلوم ہو جائے کہ یہ پہلی سورت ہے، اس کے بعد یہ سورت ہے، اس کے بعد یہ سورت ہے، اور پہلے یہ آیت ہے، پھر یہ آیت، پھر یہ آیت، کیونکہ آیتیں اور سورتیں تو الگ الگ نازل ہوئی۔ سورہ اقرا دیکھیے سب سے پہلے نازل ہوئی، اور سورۃ النصر سب سے اخیر میں نازل ہوئی۔ اور تیسری بات ہے کہ دور اس لیے ہوتا تھا تاکہ منسوخ آیتوں کا علم ہو جائے کہ جبرائیل امین دور میں جو آیتیں نہیں سنائیں گے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ آیتیں اب منسوخ ہو چکی ہیں۔ اور چوتھی وجہ یہ کہ دور اس لیے ہوتا تھا تاکہ امت کے حفاظ میں دور کی سنت قائم ہو جائے، اور یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک میں حافظوں کا ایک دوسرے کو دور سنانے کا معمول چلا آ رہا ہے۔ یہ معمول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا شروع کیا ہوا ہے۔ بہرحال رمضان میں اور قرآن میں گہرا رشتہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ کیسے نبھایا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب امت کے نیک لوگوں کے احوال سنیں کہ انہوں نے رمضان المبارک میں تلاوت کلام کے ساتھ اپنے آپ کو کیسے جوڑ کر وابستہ کر کے رکھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان کے خاص اور چہیتے شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ
کہ رمضان المبارک کو چھوڑ کر عام دنوں میں امام صاحب کی عادت شریفہ روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرنے کی، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو عید کی رات ملا کر 62 قرآن پاک امام صاحب ختم کیا کرتے تھے، ایک رات کا ایک دن کا۔ تو 30 روزے ہوئے تو 60 ہو گئے، اور عید الفطر کی رات اور دن ملا لیجیے، 62 قرآن کریم کا یہ معمول امام صاحب کا مدتوں رہا، برسوں رہا۔ اسی طرح حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول بھی عام دنوں میں ایک قرآن پاک ختم کرنے کا تھا، اور رمضان المبارک میں ایک قرآن پاک دن میں ایک رات میں، اس طرح سے 60 قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ اسلاف کی ایک جماعت جن میں حضرت اسود ہے، حضرت صالح بن کیسان ہے، حضرت سعید بن جبیر ہے رحمہم اللہ، ان سب کا معمول بھی یہی تھا کہ رمضان المبارک میں ایک قرآن دن کا اور ایک قرآن رات میں ختم کرنے کا معمول رہا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ابن عبد الحکم فرمایا کرتے تھے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سب کام کاج کو چھوڑ دیتے، درس و تدریس کو، حدیث پاک پڑھنے پڑھانے کے سلسلے کو بند فرما دیتے، اور پوری توجہ کلام اللہ شریف کی تلاوت میں اور اس کے ختم میں دیا کرتے تھے۔ یہی معمول حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تھا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب داخل ہوتا تو فرماتے یہ مہینہ تو لوگوں کو کھلانے کا اور کثرت سے کلام اللہ شریف کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ اور رئیس المحدثین امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے رفقا کو، اپنے ساتھیوں کو جمع کرتے اور تراویح پڑھاتے، خود امامت کیا کرتے تھے، اور ہر رکعت میں 20 آیتیں تلاوت کرتے۔ تو اس طرح سے ایک ختم وہ تراویح میں کیا کرتے۔ اس کے بعد آپ نوافل میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے، تقریباً 10 پاروں کی۔ اس طرح سے 3 رات میں ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، اور سحری کے بعد پھر قرآن پاک شروع کرتے۔ تو افطار کے وقت روزانہ ختم قرآن ہوا کرتا تھا، اور ختم قرآن پر بڑی آہوزاری سے دعا کا بھی ان کا معمول رہا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ جو جلیل القدر مفسر ہے، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ عام دنوں میں ان کا جو معمول تھا وہ 7 دن میں ایک قرآن کریم ختم کرنا، روزانہ ایک منزل۔ اکثر صحابہ اکرام کی عادت شریفہ بھی اور سنت بھی یہی رہی، روزانہ ایک منزل۔ اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو حضرت قتادہ شروع کے 2 عشرے میں ہر 3 دن میں ایک قرآن، اور آخری عشرے میں ہر دن ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ یہی معمول حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تھا۔ اور خلیفہ مامون رشید
جو ہارون رشید کا بیٹا ہے، خلق قرآن کے فتنے سے متاثر ہوا، لیکن اس کی جن خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے اس میں ایک خوبی یہ ہے کہ بعض مرتبہ رمضان المبارک میں خلافت اور حکومت کے کام کاج کے ساتھ 33 قرآن پاک ختم کیا کرتا ہے۔ اب ذرا سوچیں، ہمارا حال یہ کہ ایک قرآن پاک بھی ختم نہیں ہو پاتا، اور وہاں حکومت اور خلافت کے کام کاج کو سنبھالتے ہوئے 33 قرآن کریم ختم کیا کرتا تھا۔ ولید بن عبد الملک یہ بھی ایک خلیفہ گزرا ہے، فسق و فجور میں مشہور رہا، لیکن اس کے باوجود رمضان المبارک میں 17 قرآن کریم ختم کرنے کا اس کا عام معمول رہا۔ اور ہمارے اکابر میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کے یہاں تراویح سحری تک ہوا کرتی تھی۔ ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ تراویح میں انتخاب ایسے حافظ کا ہونا چاہیے جو ایکسپریس بھی نہیں بلکہ سپر فاسٹ ہو، یعلمون تعلمون کرنے والا ہو، بس ایسے حافظ پر، ایسے قرآن پڑھنے والے پر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، فرمایا رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے لیکن قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ لوگوں کا کیا مزاج ہو گیا، ایک طرف اللہ کا پاک کلام پڑھا جا رہا ہے، دوسری طرف پیچھے بیٹھ کر لا یعنی میں، فضولیات میں، گپ شپ میں، بلکہ اس سے بڑھ کر کہیں فحش تصویریں دیکھنے میں مصروف ہے۔ یہ مساجد کی توہین ہے، یہ نمازیوں کے ساتھ توہین اور ان کی بے ادبی کرنا، یہ اللہ کے کلام کی توہین ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی تراویح سحری تک چلتی۔ جو حافظ صاحب تھے مولوی کفایت اللہ صاحب، ان کو تراویح پڑھاتے تھے اور بہت پارے پڑے جاتے، حتیٰ کہ پیروں میں سوجن اور ورم آ گئے تو دیکھ کر گھبرائے نہیں بلکہ خوش ہوئے کہ نبی علیہ السلام کی ایک سنت پر عمل ہو گیا۔ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تہجد کی نماز پڑھتے تھے، 6 پارے ایک ایک رکعت میں آپ تلاوت کرتے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ تمام صورتیں ایک رکعت میں پڑھی جاتی، حتی تورمت رجلاه، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کے پیروں پر سوجن آ جاتی۔ شیخ الہند کی یہ حالت تھی کہ سوجن آئی تو فرمایا کہ نبی کی ایک سنت پر عمل ہو گئے۔ گھر والوں نے ایک مرتبہ ان کی کمزوری کو دیکھ کر مولوی صاحب کو کہلا دیا کہ آج ذرا ہلکی نماز پڑھا دے تاکہ کچھ تو رحم آئے، کچھ آرام کر سکے۔ تو انہوں نے بہانہ کر دیا کہ آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تھوڑا پڑھوں گا، یہ کہہ کر ہلکی نماز پڑھائی اور لیٹ گئے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ان کے پیر دبانے شروع کی۔ جب مولوی کفایت اللہ صاحب نے محسوس کیا کہ کوئی میرے پیر دبا رہا ہے تو آنکھ کھول کر دیکھا کہ یہ تو حضرت شیخ الہند ہے۔ گھبرا کر اٹھے اور فرمایا حضرت یہ کیا غضب کر دیا، اس سے اچھا ہے کہ آپ بھی آ جائیے مصلی پر، میں بھی آ جاتا ہوں مصلی پر، نفلوں میں آپ کو قرآن سناتے ہیں۔ اور آپ بیٹی میں حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے خود اپنے بارے میں، ذرا سنیں اور سوچیں کہ رمضان المبارک میں ایک قرآن ختم کرنے کا معمول روزانہ
30 دنوں میں نہیں، روزانہ ایک قرآن ختم کرنے کا معمول سن 1338 ہجری سے شروع ہوا اور 1380 ہجری کے بعد بھی تقریباً 42-45 سال تک حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کا معمول رہا روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرنے کا۔ خود لکھتے سن 1338 ہجری میں یہ معمول شروع ہوا اور 1380 کے بعد تک بھی یہ معمول جاری رہا۔ ان کے کوئی دوست، کوئی متعلق ملنے کے لیے آ گئے، حضرت شیخ تو ہما وقت کلام اللہ شریف کی تلاوت میں مصروف تھے، وہ مایوس ہو کر جانے لگے، جاتے جاتے ایک جملہ کہہ گئے کہ میاں زکریا رمضان تو ہمارے یہاں بھی آتا ہے لیکن بخار کی طرح نہیں آتا۔ اور اپنی دادی کے بارے میں لکھا ہے، یہ ہمارا پیغام خواتین تک پہنچائے۔ حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے میری دادی صاحبہ مرحومہ قرآن کریم کی حافظہ تھی، گھر کے کام کاج کو سنبھالتے ہوئے 40 پارے روزانہ تلاوت کیا کرتی تھی۔ اب بتائیے ہم 40 آیتیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کے اوراق گلتے جا رہے ہیں، سڑتے جا رہے ہیں۔ مسجد کے منتظمین کو فکر ہوتی ہے کہ اتنے سارے قرآن کریم پڑھنے والا کوئی نہیں، خراب ہو رہے ہیں، دیمک لگ رہی ہے، ان کو قبرستان میں دفن کر دیا جائے یا پانی میں بہا دیا جائے۔ یہ ہمارے اسلاف کے چند واقعات میں نے اس لیے بیان نہیں کیے کہ ہمیں لطف اور مزہ اور لذت محسوس ہو، بلکہ ان کا یہ عمل ہمارے لیے قابل اتباع ہے، قابل تقلید ہے۔ ان کا کچھ حصہ بھی اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو ہماری دنیا بھی کامیاب، قبر بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ یہ قرآن کریم بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے نبی نے سچ فرمایا تھا ایسا زمانہ آئے گا کہ قرآن کریم کے صرف حروف باقی رہ جائیں گے، پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ دور قریب آ رہا ہے، خدا را اس کی قدر کر لو۔ اللہ سب سے پہلے مجھے، آپ تمام کو، جمیع امت کو قدر نصیب فرمائے اور قرآن کریم سے رشتہ جوڑے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رمضان اور قرآن میں گہرا رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ اس رشتے کو برقرار رکھنے والا ہم سب کو بنائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔